اگر کوئی عقل مند شخص اس اہتمام خداوندی اور اہتمام نبوی پر توجہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کیوں یہ بچے بچپن میں پوری امت سے افضل ہو گئے، تمام صحابہ کرام سے افضل ہو گئے۔ دوسرا، کوئی شخص لمبی عمر پانے کے ساتھ نیکی، ریاضت، عبادت، مجاہدہ، جہاد وغیرہ کرنے کے بعد جس مقام کو پہنچتا ہے، ان بچوں کو اس مقام تک ان کی کم عمری میں 5-6 سال کی عمر میں اللہ اور اس کے رسول نے پہنچا دیا۔ یہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی دعا اور اس سے بڑھ کر دعا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو ان دونوں کے اندر برکت رکھ دے، اور ان دونوں سے جو نسل ہو اس کے اندر برکت رکھ دے، یا اللہ ان دونوں کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھ، اور ان دونوں سے جو اولاد ہو اس اولاد کو بھی شیطان مردود سے پناہ میں رکھ۔ آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رجل کہتے ہیں ایسی عمر کے انسان کو جو بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے اور بالغ ہو جائے، اس کو رجل کہتے ہیں۔ جب رجل سے نفی کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، اور اس لیے باپ نہیں ہیں کہ آپ ہیں خاتم النبیین۔ اگر آپ کا کوئی بچہ رجل ہونے کی حد تک حیات رہتا تو پھر وہ نبی ہوتا، اور جب وہ نبی ہوتا تو آپ خاتم النبیین نہ ہوتے۔ اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ حسنین کریمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچپن میں نوجوانان اہل جنت کا سردار فرما دیا۔ یہ رتبہ انہیں کیسے ملا؟ ہم اس آیت کے ساتھ اس بات کو اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بچہ رجل ہونے کی عمر تک حیات رہے۔ جب یہ نہیں چاہا تو اس نے اپنی آخری کتاب کے ساتھ اپنے آخری نبی کی نسل کو بھی چلانا تھا، اور نسل چلتی ہے انسان کی نرینہ اولاد سے۔ تو اس پر پروردگار نے جو اہتمام کیا وہ یہ کیا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر اسی خاندان کے بچے کو بچپن سے بلکہ گھٹی کی عمر سے لے کر نکاح کی عمر تک اور پھر آخر تک حضور کے گھر میں پہنچا دیا، آپ کی گود میں پہنچا دیا، آپ کی زوجہ محترمہ کی گود میں اور ان کی تربیت میں پہنچا دیا، اور وہ بچہ ہے بنو ہاشم میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی طرح سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے علی عطرۃ رسول اللہ،
علی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی طرح ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش اطہر میں وہ فرماتے قد نشأ فی بیتہ، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نشو و نما پئی، تربیت پئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور آپ کی گود میں، فلم یفارق ہو، آپ نے انہیں جدا نہ ہونے دیا اپنے سے، وعاملہ کوالدہ صغیرا، اور ان کے ساتھ معاملہ ایسا فرمایا جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ علامہ آلوسی نے روح المعانی جلد 21 صفحہ 310 پر ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بڑھ کر کسی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ تربیت پئی کاشان ہے نبوت میں، اور پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کریں، یہ اہتمام کیوں؟ صرف اس لیے کہ جو نسل، جو ذریت اس جوڑے سے ہونی ہے، اس کی ایسی تربیت کی جائے، اس کو ایسا تیار کیا جائے کہ کم عمری میں، ادھر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ویسے ہی علم ہے، اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم دے دیا تھا کہ آقا کریم نے کتنی عمر میں دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد اس ذریت نے رہنا ہے اور قرآن کریم نے رہنا ہے، اور آقا کریم کی وفات کے وقت ان بچوں کی کتنی عمر ہوگی، یعنی یہ بچے کے عمر کے کس حصے کو پہنچیں گے اور حضور دنیا کو خیر باد فرما دیں گے، یہ علم تھا سب۔ اس لیے آقا کریم نے ان کے بچپن ہی میں اتنا اہتمام فرمایا کہ یہ ان تمام کمالات کو اپنے اندر انہوں نے لے لیا، اور اللہ اور اس کے رسول نے تمام کمالات کو ان کے اندر رکھ دیا۔ جو کوئی شخص، دوسرا کوئی شخص لمبی عمر پانے کے ساتھ نیکی، ریاضت، عبادت، مجاہدہ، جہاد وغیرہ کرنے کے بعد جس مقام کو پہنچتا ہے، ان بچوں کو اس مقام تک ان کی کم عمری میں 5-6 سال کی عمر میں اللہ اور اس کے رسول نے پہنچا دیا۔ وہ کمالات جو کوئی انسان 60-70 سال کی عمر میں جا کر حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے ان کمالات سے بہت زیادہ ان بچوں کو ان کی عمر کے 6-7 سال کے اندر باکمال بنا دیا، ان تمام کمالات سے۔ اس کی ایک مثال ہے، وہ مثال یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، اور ان کا آقا یعنی ان کا جو مالک تھا وہ انہیں آزاد نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک شرط رکھ دی کہ میں اس کو آزاد کر دوں گا کہ یہ ایک باغ لگائے اور وہ باغ پھل لائے، جب وہ پھل لائے گا تو اس وقت اس کو آزادی دے دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ شرط طے کرتا ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر لو، اس شرط کے تحت اس کے ساتھ معاہدہ کر لو۔ معاہدہ ہو گیا، کتنے درخت ہوں، اتنے درخت ہوں، جتنے وہ درخت تھے وہ سارے حضور نے فرمایا بھئی لے آؤ۔ مثلاً یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، یہ ایک جگہ سے پٹ کر دوسری جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے درخت جو ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ سے اکھیڑ کر دوسری جگہ پر ان کو لگایا جاتا ہے، تو وہ درخت مہیا ہو گئے، اور ایک ایک کر کے تمام درخت لگا دیے گئے۔ تو 1 سال کے اندر ان تمام درختوں پر
پھل آ گیا۔ دیکھا گیا کہ سارے درخت جو ہیں پھلدار ہیں، مگر ایک درخت پر پھل نہیں ہے۔ اسے کسی اور صحابی نے لگایا تھا، مثلا 100 درخت تھے تو ان میں سے ایک درخت جو ہے نا کسی صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے لگا دیا۔ حضور نے دیکھا کہ سارے درختوں پر پھل لگ گیا ہے اور ایک پر پھل نہیں لگا، تو آقا کریم نے فرمایا من غرسہ، اس کو، شجرتون ہے نا درخت، اس کو کس نے لگایا تھا؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے میں نے لگایا تھا۔ تو آپ نے پھر اسے وہاں سے نکال کر دوبارہ لگایا، تو اس پر بھی اسی سال۔ اب دیکھیں ایک ارادہ کے ساتھ کام کیا گیا ہے کہ ہم نے اتنے وقت میں ان درختوں سے یہ فائدہ، یہ ثمر، یہ پھل حاصل کرنا ہے۔ بعین ہی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی، حضور تو اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، اس کے مطیع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی چاہا کہ اس نسل کو میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے جتنا آپ کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، اس نسل کو آقا کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے تیار کرنا ہے اور ان کو باکمال بنا دینا ہے۔ اب اس میں پھر یہ ہوا کہ ایک تو نکاح سے قبل جس بچی سے یہ نسل چلنی تھی، نکاح سے قبل یہ اہتمام کیا کہ بچے کو بھی تیار کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور آپ کی آغوش اطہر میں۔ اور پھر جب نکاح کی نوبت آئی تو اس وقت جو آقا کریم نے دعائیں پڑھیں، ایک دعا وہ بھی تھی کہ ایک بچے کے لیے اس کی ماں نے کی تھی، اے اللہ میں اپنے اس بچے کو اور اس سے جو اولاد ہو، میں اپنی اس بچی کو اور اس بچی سے جو اولاد ہو، میں اسے تیری پناہ میں دے رہی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ کس نے دعا کی تھی؟ سیدہ مریم کی والدہ نے، یہ ان کی دعا ہے۔ یہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی دعا اور اس سے بڑھ کر دعا سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو ان دونوں کے اندر برکت رکھ دے، اور ان دونوں سے جو نسل ہو اس کے اندر برکت رکھ دے، یا اللہ ان دونوں کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھ، اور ان دونوں سے جو اولاد ہو اس اولاد کو بھی شیطان مردود سے پناہ میں رکھ۔ یہ آقا کے الفاظ ہیں۔ اور پھر نکاح آقا کریم نے خود پڑھایا، اور نکاح کے بعد آقا کریم نے ان دونوں کے سینہ اقدس پر، ان کی پشت پر، سیدہ کی اور مولا علی کی پشت پر آپ نے پانی چھڑکا، اور پھر ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں، اور پھر خود جا کر جس کمرہ میں ان کو بھیجنا تھا اس کمرہ میں انہیں داخل فرمایا، خود دروازہ بند کیا اور دعائیں کرتے ہوئے واپس آئے۔ بولیے یہ اہتمام خاص جو ہے، کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ یہ اہتمام ان ہاتھوں سے ہو رہا ہے جن ہاتھوں نے سیدنا سلمان فارسی کے لیے درخت لگائے تھے۔ تو وہ درخت ذرا بتائیے، کھجور کا درخت جو ہے یا کوئی بڑا درخت جو ہے وہ کتنے سال بعد پھل لاتا ہے؟ اور کھجور کا درخت تو پھل لانے میں زیادہ وقت لیتا ہے، لیکن اسی سال وہ پھل لایا۔ تو یہ اہتمام خداوندی اور اہتمام نبوی جو ہے، اگر کوئی عقل مند شخص اس اہتمام خداوندی اور اہتمام نبوی پر توجہ کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کیوں یہ بچے
बचपन में पूरी उम्मत से अफजल हो गए, तमाम सहाबा किराम से अफजल हो गए। अगर किसी को गौर व खौज की ये सआदत मिल गई, कभी भी एतराज़ नहीं करेगा और फिर हुजूर की ज़ुर्रियत अतहर से किसी का भी मुआजना, मुफाजला और मुकाबला नहीं करेगा। अगर कोई मुफाजला और मुआजना करता है तो वो एहतमाम खुदाबंदी और एहतमाम नबवी की कदर, हैसियत और वक़ात को नहीं समझता। इससे आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस एहतमाम की जो मज़ीद सूरतें हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मामला और हकीकत क्या है। वमा अलैना